میں ایک علاقے میں گیا, وہاں ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ جی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں سنو گے؟ کہنے جی اس لیے نہیں سنیں گے کہ آپ نبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا بات کہتے ہو, ہم نبی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا بتاؤ یہ ٹوپی میرے سر پر کس کی اقتدا میں آئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ عیسائیوں کی نقل میں میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے. میں نے کہا بتاؤ یہ داڑھی میرے چہرے پر کس کی نقل میں آئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ یہودیوں کی نقل میں میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ لباس میرے جسم پر کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ لباس کسی پارسی کی نقل میں نہیں آیا ہے. اور میں نے کہا بالکل قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ میرے سر کی یہ ٹوپی اور میرے چہرے کی یہ داڑھی اور میرے جسم کا یہ لباس صرف اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے جسم پر آیا. تم کہتے ہو ہم نبی کو نہیں مانتے, اتنا بڑا ظلم تو میرے ساتھ نہ کرو. کہنے لگا کہ جی آپ نبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا کوئی ثبوت تو دو میرے نبی کے نہ ماننے کا. ہم نے کہا کہ ہاں ہم ثبوت دیں گے کہ تم نبی کو نہیں مانتے. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اچھا چلو میں نبی کا حلیہ بیان کرتا ہوں, تم بیان کرو. کہنے لگا, میں نے کہا کہ جی تم پہلے بتاؤ گے یا میں پہلے بتاؤں؟ کہنے لگا جی میں بتاتا ہوں. تو وہ بتانے لگا. وہ کہنے لگا کہ جی ہمارے نبی جو ہے وہ ایسے کھانا کھاتے تھے اور ایسے پانی پیتے تھے, اور جی ہمارے نبی جو ہے وہ مسجد میں ایسے جاتے تھے, اور ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا, ہمارے نبی یہ تھے, اور بتانے لگا. میں نے کہا جی یہ سب تو تم نے بتا دیا, ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی کا جسم اطہر کیسا تھا یہ بتاؤ. اور میں نے کہا تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتاتا ہوں. کہنے لگے جی آپ بتاؤ. پھر میں نے اسے بتانا شروع کیا. میں نے کہا ہمارے نبی کی یہ بھویں آپس میں جدا تھی, ملی ہوئی نہیں تھی. ہمارے نبی کے گال بھرے ہوئے تھے, ہمارے نبی کے سینے پر بالوں کی ایک دھاری تھی, ہمارے نبی کا سینہ چوڑا تھا, ہمارے نبی کے بال گھنگھریالے تھے, ہمارے نبی جب مسکراتے تھے تو آپ کی دانتوں سے نور چمکتا تھا, ہمارے نبی جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی ڈھال سے اتر رہے ہیں, اور ہمارے نبی جب مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو کتنا لمبا آدمی کیوں نہ ہو ہمارے نبی ان سب کے بیچ میں سب سے لمبے ہوا کرتے تھے. ہم نے کہا ہمارے نبی کی ہتھیلیاں نرم تھی, ہمارے نبی کے پیروں کے تلوے بہت نرم تھے, اور جہاں یہ حصہ یہاں پر گڈھا تھا بالکل سپاٹ نہیں تھے. اب نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر یہاں ختم نبوت کی مہر تھی. اور پھر میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے داڑھی کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے کہ ان میں کنگھا نہ کیا جا سکے, اور نہ بہت سیدھے تھے بلکہ بیچ کے گھنگریالے بال تھے. ہم نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں انتقال کے وقت آپ کے 20 بال سفید تھے, باقی ساری داڑھی کالی تھی. میں نے کہا یہ اتنا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں, اور اگر وقت دو تو میں اور بتاؤں. تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا اب بتاؤ نبی کے چاہنے والے ماننے والے ہم ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا جی ہو. کہنے لگے ایک بات اور ہے کہ جی آپ نبی پر سلام نہیں پڑھتے. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا ہم سے زیادہ سلام تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا سلام بڑا زبردست ہے. کہنے لگے وہ کون سا سلام ہے؟ ہم وہ سلام پڑھتے ہیں. اور پھر سلام تم کیا پڑھو گے؟ سلام تم کیا پڑھو گے؟ ہمارے نبی کی تو ہر ادا ایسی جس پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہر ادا ایسی, آپ کے چلنے پر لاکھوں سلام, اور آپ کے کھانے پر لاکھوں سلام, اور آپ کے نگاہوں کے اٹھانے پر لاکھوں سلام, اور آپ کے ہاتھ کے اشارے پر لاکھوں سلام, اور آپ کے قدم کے رکھنے پر لاکھوں سلام. آپ کی ہر ادا لاکھوں سلام کی مستحق ہے. تم کتنے سلام پڑھو گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگوں, ہم نبی والے نہیں ہیں, اتنا ظلم تو ہمارے ساتھ نہ کرو. ہم تو دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ نبی کے پیغام کو گھر گھر جا کر زندہ کریں, نبی کی زندگی کو گھر گھر جا کر زندہ کریں. تم کچھ نہ دیکھتے, کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتے کہ ہم ایک ایک ایمان والے سے جا کر کیا کہتے ہیں سوائے اس کے اللہ کو مانو نبی کی مانو, اللہ کو مانو نبی کی مانو, اللہ کو مانو نبی کی مانو. اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر لاؤ. دیکھو ان اللہ کے بندوں کو, یہ ساری دنیا میں چل پھر کر ایک ہی آواز تو لگا رہے کہ نبی کی زندگی کو زندہ کرو, کھاؤ نبی کے طریقے پر, پیو نبی کے طریقے پر, چلو نبی کے طریقے پر, سفر کرو نبی کے طریقے پر. اور نہیں یقین کرتے تو چل پھر کر دیکھ لو ان کے ساتھ, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا سونا, ان کا
اٹھنا ان کا بیٹھنا کہ ہر عمل دعوت ہے اس بات کی کہ سنت والی زندگی اختیار کرو، نبی والی زندگی اختیار کرو۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانا اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کی بہار بنانا، یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔